السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ آج ہم بڑے عرصے کے بعد یقیناً ملاقات کر رہے ہیں، لیکن مصروفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ ابھی بھی میں یہ نیشنل پریس کلب میں موجود ہوں، اور یہاں پہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے، اور جو یقیناً آپ لوگوں کے کویسچنز ہیں، بڑے جینوئن کویسچنز ہیں، ان پہ بھی بات ہو جائے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابھی کوئی آدھے گھنٹے کے لیے مصروفیت میں کمی ہوئی، تو آئی تھاٹ کہ وی شوڈ ٹاک۔ دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو انتظار بھی کروا رہا تھا، وہ یہ تھی کہ جی آئی بی سی سی کا جھینگا گلی، واٹ ایور یو کال اٹ، آئی ایم ناٹ شیور، جھینگا گلی یا مینگا گلی، وہاں پہ ایک اہم اجلاس جاری تھا، جہاں پر تمام جو ٹیکنیکل بورڈز ہیں، تعلیمی بورڈز ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں وہاں پہنچے تھے، ملاقات کی تھی، مشاورت کی تھی، اور آپ کے مسائل کو بھی باقاعدہ طور پہ انہوں نے دیکھا۔ اچھا، اب کچھ چیزیں جو بنیادی طور پہ میں چاہ رہا تھا کہ ویڈیو ہی بنائی جائے، ویڈیو ہی کیوں بنائی جائے۔ دیکھیں، کچھ سوالات ایسے ہیں جب ہم ان کے ادھورے جواب کسی کو دیتے ہیں، تو بجائے کسی کو ہم ریلیف دینے کے، ہم اس کو نفرت دے دیتے ہیں۔ ہم اس کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ صورتحال ہے، تمہارا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں بھی ہو سکتا۔ دیٹ مینز کہ وہ جو اس کو تھوڑی بہت نیند آ بھی رہی تھی، وہ نیند اس کی اڑ جاتی ہے۔ اب میری یقیناً اس حوالے سے بات ہوئی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، جو کہ سب سے ختمی بات ہوتی ہے۔ جب نوٹیفیکیشن ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کیسی ہے۔ اب دیکھیے ہوا کیا، نوٹیفیکیشن تو ابھی نہیں آ سکا، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی۔ مجھے بہت سے لوگ، مجھے یاد ہے رات کو 3 بجے کال آتی ہے، اچانک میں کال اٹھاتا ہوں تو کوئی بیٹی بولتی ہے سسکیاں لیتے ہوئے، روتے ہوئے کہ سر مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یہی نہیں پتہ کہ سر میں نے تیاری کرنی ہے یا نہیں کرنی، مجھے یہ نہیں پتہ کہ میرا کریئر بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا۔ میرے میٹرک میں تو 1048 اور 1094 اور 82 مارکس ہیں، لیکن انٹرمیڈیٹ میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی، 430 450 اور 715 نمبرز آگے۔ دیٹ مینس کہ آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو گو، آئی ڈونٹ نو کہ میں میڈیکل میں ایڈمیشن لے پاؤں گی یا نہیں لے پاؤں گی۔ تو ان سسکیوں کے بعد اور ایک لمبی چوڑی فہرست ہے ان سٹوڈنٹس کی جو باقاعدہ اپروچ کرتے رہے موبائل پہ اور انٹرنیٹ پہ۔ اچھا خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ابھی آپ لوگ یقیناً یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہے کہ آپ لوگوں کی کالز اور آپ لوگوں کی پریشانی کا اندازہ ہونے کے باوجود میں بات نہیں کر پاتا۔ ٹرسٹ می، میں ابھی بھی ڈیوٹی پہ ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ سندھ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ریلی کی صورت میں نیشنل پریس کلب کے بالکل سامنے، یہ بالکل بیک سائڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ ہی یہاں پہ آیا ہوں، ڈیوٹی پہ ہوں، لیکن آئی تھاٹ میں مغرب کا ویٹ کر رہا تھا۔ آئی تھاٹ کہ میں کچھ ان فرصت کے لمحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں سے بات کر لوں۔ اچھا جی، مختصراً بات یہ ہے کہ میری جو ان سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 طرح کے بچوں کو ہی چانس دیں گے۔ ایک وہ بچے ہوں گے جن کی 3rd ڈویژن ہوگی، اور ان کو ہم چانس دیں گے جب تک ان کی 2nd ڈویژن نہیں آ جاتی، ہم ان کو چانس دیں گے۔ اچھا، دوسرے بچے وہ ہوں گے جو جنہوں نے ابھی تک امپروو نہیں کیا، وہ بچے امپروو کر پائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنیکلی کچھ لاء میں بھی ایشوز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بچے کے 2 مارکس بھی امپروو ہو جاتے ہیں تو اس کو نیا چانس نہیں مل پائے گا ٹیکنیکلی، لافلی۔ اچھا، اب اللہ کی کرنی کیسی ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا یہ بتائیے، ویسے میرے منہ سے نام نکلنے لگا تھا، میں نے جن سے پوچھا جو کہ اصولی طور پہ میں شیئر نہیں کر پاؤں گا۔ خیر، میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ امپروورز جو ہیں ان کو ایک چانس تو سب کو ملے گا، اس ایک چانس کے بعد ان کو یہ نیکسٹ چانس نہیں ملے گا، یعنی کہ ایک ہی چانس ملے گا، اگر اس میں امپروو ہو گئے، نہ ہوئے۔ اب جو چھوٹی سی خوشخبری ہے، جو تھوڑی سی ریلیف والی خبر ہے، وہ یہ ہے، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپیشل ایگزامز ہوئے، کیا ان اسپیشل ایگزامز کو ہم ایز امپروومنٹ پیپرز کنسیڈر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ گستاخی ہو جائے گی اگر میں ذکر نہ کرواؤں۔ میرے سامنے سیکرٹری فائنانس صاحبہ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ، ہم آپ کے پاس ادھر بیٹھے ہیں۔ خیر، میں کنٹینیو کروں گا ویڈیو کو۔ تو میں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جی
کیا جن بچوں نے امپروومنٹ کے پیپر دیے ہیں، یہ جو اسپیشل ایگزامز دیے ہیں، کیا ہم ان کو امپروورز کی جو فرسٹ اٹیمپٹ ہے، کیا یہ ہم اس کو فرسٹ اٹیمپٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، دیٹ مینز کہ آپ سب کے پاس ایک چانس موجود ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی پالیسی منظور ہوتی ہے، اس پالیسی کے منظور ہونے کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، دیٹ مینز اس کے بعد آپ کو اس پالیسی میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے چانسز ملتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ایک چانس والی پالیسی ہے، آپ کو پتہ ہے یقیناً پیش ہوئی اور نوٹیفیکیشن بھی سامنے آیا، لیکن اس پر، اور وہ بھی ظاہر ہے 2-3 ہفتے پہلے ہی آیا، لیکن اس پر پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا، اور اس پر دوبارہ سے میٹنگ ہوئی، دوبارہ سے ابھی نیا نوٹیفیکیشن آئے گا۔ اب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کے لیے جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جب پالیسی منظور ہو جائے گی اس کے بعد ہی اس پہ عمل درآمد ہوگا نا، پہلے تو نہیں ہوگا۔ دیٹ مینز کہ جو پالیسی جس کا 3, 4, 5, 6 روز میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اس میں ایک چیز تو کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ جی پہلے وہ بچے جن کا 3rd ڈویژن ہوگا ان کو 2nd ڈویژن ہونے تک چانس ملے گا، اس کے علاوہ وہ بچے ان سب کو ایک چانس ملے گا جب تک ان کا امپروو نہیں ہوتا۔ دیٹ مینز کہ آپ لوگوں نے یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں جی اسپیشل ایگزامز، یہ تو آپ نے دیے، اسپیشل کا مطلب یہ ہے کہ یہ علیحدہ سے تھے۔ اب جو بچے ہیں وہ یعنی کہ جو فرسٹ چانس، یعنی کہ یہ جو 4 چانسز جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو اپنے غور سے سننا ہے۔ ہم بنیادی طور پر 4 چانسز کی بات کر رہے ہیں کہ 4 چانسز ملیں گے 2 سالوں میں تمام بچوں کو اس پالیسی کے تحت جو منظور ہوگی۔ اس کے بعد ہر بچہ، اب آپ دیکھیے جب پالیسی منظور ہوگی اس کے بعد سے آپ کو چانسز ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ میں سے ہر بچے کے پاس ایک چانس موجود ہے جس میں وہ یقیناً اپلائی کریں گے اور وہ اپنے جو پیپرز ہیں وہ ان کو امپروو کر سکیں گے۔ ہاں، اگر کسی کے 3rd ڈویژن ہے وہ 3rd ڈویژن ہی رہتی ہے تو وہ 2nd ڈویژن ہونے تک وہ نیا چانس بھی لے سکتا ہے، وہ 4 چانسز کو 2nd ڈویژن ہونے تک وہ ان کو اویل کر سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ یہ بچے ہم نہ ہوں، کیونکہ یہ بڑا پینفل ہوگا کہ اگر آپ کی 3rd ڈویژن ہے، دیٹ مینز کہ اب آپ کے بہت برے مارکس ہیں اور آپ کے پیپر ہوتے ہیں، آپ کی 2nd ڈویژن نہیں آ پاتی، پھر نہیں آ پاتی، تو یہ بڑا پینفل پروسیس ہوگا۔ اچھا، دوسرے وہ بچے ہوں گے جن کا وہ بچے یعنی کہ تمام بچے وہ پیپر دے سکیں گے اور وہ باقاعدہ طور پر امپروومنٹ دے سکیں گے۔ ہاں، اگر ان کے 2 مارکس امپروو ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں یا 10 ہوتے ہیں تو وہ ان کی قسمت ہے، لیکن بورڈ آپ کو ایک چانس لازمی دے گا، پہلی بات۔ دوسری اور آخری بات یہ ہے، میں نے ان سے کچھ اور ٹیکنیکل کویسچن پوچھا، انہوں نے کہا کہ جو امپروومنٹ ہے جب ایک بار ہو جائے گی تو دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ دیٹ مینز امپروومنٹ جو ہے وہ جو اوورآل مارکس ہوں گے اس میں اگر ہوگی تو وہ امپروومنٹ کنسیڈر ہوگی، ادروائز وہ ناٹ امپرووڈ رہے گا۔ کیسے؟ وہ اس طرح، اگر ایک بچے کے مارکس 2 مارکس اس کے بڑھ جاتے ہیں کیمسٹری میں، لیکن بایولوجی میں اس کے 3 مارکس کم ہو جاتے ہیں۔ اب جو اوورآل مارکس اگر آپ دیکھیے 2 اس کے بڑھے ایک سبجیکٹ میں تھے، لیکن ایک سبجیکٹ میں اس کے 3 کم ہو گئے، دیٹ مینز کہ اس کے اوورآل جو ہیں وہ 1 نمبر کم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مارکس ناٹ امپرووڈ ہوں گے تو اس کو بھی چانس مل سکے گا کہ وہ امپروومنٹ کر سکتا ہے۔ تو بس اتنا ہے۔ اب یہ جو میں تمام تر باتیں کر رہا ہوں یقیناً مجھے ذرائع کی جانب سے بتائی گئی ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اب نوٹیفیکیشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ میں آپ کو جو مرضی بتا دوں، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تب تک آپ جب بورڈ کو کال کریں گے، جب بورڈ آفیشلز کو اپروچ کریں گے کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہم ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی لیگل حکم نامہ نہیں آیا۔ دیٹ مینز کہ ہم اس کا ویٹ کر لیں جو کہ چند دن میں آ جائے گا، اور مجھے بلیو ہے کہ سچویشن کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اب میں تصویر کے لیے آؤں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔